السلام علیکم دوستو، قسط نمبر 2 میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جانے کا سوچا، ادھر رب نے بھی وہاں جانے کا راستہ بنا دیا۔ ان دنوں وہاں شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ شہر کا ہر چھوٹا بڑا شخص اس میلے میں شریک ہو، جس سے میلے کی رونق اور بڑھے، کیونکہ یہ بہت بڑا میلہ ہوا۔ اس میں کشتیاں، جانوروں کی لڑائیاں، جوئے، کھیل، تماشے، بینڈ باجے، جو کچھ تمہارے یہاں ہوتا ہے سب ہوتا تھا۔ سب لوگ میلہ دیکھنے وہاں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کریں، کس سے بات کریں، کس کو سمجھائیں؟ پورا شہر خالی ہے۔ سوچا ہم بھی میلے میں چلے جائیں، لیکن پھر خیال آیا کیا ضرورت ہے دور جانے کی، اس مندر اور بت خانے میں جا کر میلہ کیوں نہ منا لیں، یعنی اس مندر میں جا کر کیوں نہ ہم میلہ منا لیں کہ تبلیغ کی تبلیغ ہو جائے گی، ثواب کا ثواب۔ کہیں سے ایک کلہڑا اٹھایا، سیدھے بت خانے میں جا پہنچے۔ کسی بت کے پاؤں پر کلہڑا مارا، کسی کے ٹخنے توڑے، کسی کی پنڈلی توڑی، کسی کے گھٹنے توڑے، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا سینہ چاک کیا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کے ہونٹ پھاڑے، کسی کے جبڑے پھوڑے، کسی کا سر کاٹا، کسی کے کان کاٹے، کسی کی ناک کاٹی، کسی کی ٹانگیں۔ اس طرح تمام چھوٹے بتوں کی توڑ پھوڑ کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ بت خانہ ایسے نظر آتا تھا جیسے اس بڑے خدا کو چھوٹے خداؤں پر غصہ آ گیا تھا اور اس نے ان سب کو کلہاڑے سے قتل کر دیا تھا۔ شام کو سب لوگ واپس آئے تو بت خانے میں قدم رکھا، حیران ہو گئے کہ صبح جن بتوں کو ہم سجا دھجا کے چھوڑ گئے تھے، شام کو ان کی ایسی تیسی ہوئی پڑی ہے۔ صبح جب گئے تو جن خداؤں کی قسمیں کھا کر گئے تھے، شام کو آ کر ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ خبر جب نمرود کے دربار پہنچی، پورا دربار جوش و غضب سے بھڑک اٹھا۔ پھر تفتیش ہوئی، تحقیقات میں صاف ہو گیا کہ سب لوگ میلے میں تھے، ایک ابراہیم میلے میں نہ تھا۔ نمرود کا کوتوال آیا، حضرت ابراہیم کو دربار میں لے گیا۔ دربار میں وزیروں اور سفیروں کی کثرت تھی۔ دربار ایسے سجا ہوا تھا کہ نمرود اپنے تخت پر تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر چہرہ اس کا لال ہو گیا۔ بادشاہ کو گیج و غجب میں دیکھ کر اس کے درباری بھی الرٹ ہو گئے۔ وہاں کھڑے جلاد ہوشیار ہو گئے۔ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار میان سے باہر آ گئی۔ ایسا لگا کہ ابھی قتل کا حکم صادر ہوگا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نمرود کوتوال سے پوچھنے لگا، یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے؟ کوتوال نے آداب شاہی کے تحت تخت پر سر جھکایا اور کہا، جناب کی بادشاہی سلامت رہے، بالکل یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کرنے کی جرت کی۔ نمرود حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، کیوں آخر تم نے ایسا کرنے کی جرت کیوں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، گویا تمام رعب اور دبدبہ ان کے سامنے پھیکا پڑ گیا ہو، اور کہا، اے نمرود، تو اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتا جس نے کلاڑا بھی اٹھا رکھا ہے؟ نمرود نے کہا کہ ہمارے بت ہمیں جواب نہیں دیا کرتے۔ تو ابراہیم نے کہا، تم نے انہیں خدا کیوں بنا رکھا ہے؟ نمرود بولا، یہ ہمیں مختلف فائدے پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا فائدے؟ کیا کوئی یہ حرکت کر سکتے ہیں، کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ نمرود بولا، نہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، تجھے خدا نے بادشاہی بخشی ہے، کچھ عقل سے کام لے۔ بھلا جو بت ہے اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ اڑا سکتا، وہ تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اور پھر تم ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور خود ان کو ہی پوجا کرتے ہو۔ نمرود بولا، سب ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ، تم نے ہمارے ان خداؤں کو توڑا کیوں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود کسی بھی طرح سے عقل سے کام لینے پر آمادہ نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، اگر ایسا ہے تو تجھ پر افسوس ہے، ساتھ ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، خود بناتے ہو، خود سجدے کرتے ہو، خود سجاتے ہو، خود ہی اٹھاتے ہو، خود توڑتے ہو، خود ہی جوڑتے ہو، خود سمندر میں بہاتے ہو، خود اسے معبود سمجھتے ہو، افسوس ہے تم پر، تمہارے ساتھ تمہاری عبادت پر۔ مسلمانوں خود سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات آج سے 5000 سال پہلے کہی تھی، میں آج وہی بات کہنے میں کہاں تک سچا ہوں؟ آج ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں پر اعتبار ہے، جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کی ذات پر ہمیں اعتبار نہیں۔ اگر خدا کے سوا اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کی پوجا کو عبادت سمجھو گے، چاہے یہ چیز بت کی شکل میں ہو، چاہے تصویر کی شکل میں ہو، اس پر آپ کی عقل پر افسوس کرنے کے سوائے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر نمرود کے دربار میں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حق والوں کے لیے حق کی بات کرنا اس وقت بھی گناہ تھا، اس وقت بھی جرم تھا، اور آج بھی جرم ہے۔ پابندیاں تھیں، نظر بندیاں ہیں، زبان بندیاں ہیں، سزائیں ہیں، دھمکیاں ہیں، لیکن تاریخ حقیقت ہے کہ حق بات کہنے والے اپنی بات کہنے سے باز نہیں آتے۔ حق کہنے والوں کی جان تو چلی جایا کرتی ہے، لیکن ان کی حق کہنے کی عادت نہیں جایا کرتی۔ نمرود بہت زیادہ دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو برداشت نہیں کر سکا۔ بادشاہی غرور میں وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ نمرود نے گرج کر پوچھا، کیا یہ بت تم نے توڑے ہیں؟ ابراہیم نے فوراً کہا، ہاں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، برحق ہوں، پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہ بت میں نے ہی توڑے ہیں۔ نمرود نے اپنے وزیروں سے اس اقراری جرم مجرم کی سزا کے بارے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا اسے سولی چڑھا دو، کسی نے کہا اسے چوک میں سر عام قتل کر دو، کسی نے کہا ابھی جلاد کو کہو اسے ختم کر دیں۔ ایک کم وقت بولا، آگ میں جلا دو۔ نمرود کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، فوراً ہی بولا، بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا، ملک کے جنگل کٹوا کر اکٹھا کیا، چھوٹی بڑی سب لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگا کر ایک آگ بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، جس کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، چنگاریاں اچھل اچھل کر تیرنے لگیں، انگارے دہکنے لگے، فضا آگ سے گرم ہو گئی۔ شہر کے تمام لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر لایا گیا۔ نمرود کے دربان بھی آگ کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کوتوال کو بلا کر کہا، ابراہیم کو لے کر آؤ۔ اب سفیروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، کہنے لگے، اے ابراہیم، دیکھ تیرے لیے آگ جلا دی گئی ہے، اس آگ سے تیرا بچنا مشکل نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ تو ہمارے بتوں کی تعریف کر، اپنے اس جرم کی معافی مانگ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تمہیں نمرود سے نجات دلوائیں گے۔ ابراہیم، تو بھی ایسا کرے گا، اسی طرح رعب و دبدبہ ہوگا، اسی طرح سے انعام و اکرام ملے گا، ہماری طرح ٹھاٹ باٹ ہوں گے، بہترین شراب ملے گی، عیش و عزت کی ہزاروں نعمتیں ہوں گی، اور اگر تو نے معافی نہ مانگی تو تیرا یہی حشر ہوگا جو تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کتنی طرح سے انہیں بہلایا گیا، پھسلایا گیا، دنیا کے تمام لالچ دیے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لالچوں کو ٹھوکر مار دی اور کہا، سفیروں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کوتوال کے ساتھ آگ کی طرف چل پڑے۔ سفیر بڑے حیران ہوئے، ان میں کچھ منہ میں انگلیاں دبائے بیٹھے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ نمرود کے سفیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لے کر گئے۔ جب آگ کے قریب گئے تو آگ کی شدت اور غضب کی گرمی و حرارت سے خود جلنے لگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکیں گے؟ انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی ساتھ جل جائیں گے۔
तो उनके साथ खुद भी आग में जल जाएंगे। अब उन लोगों ने 2 बड़ी खजूरियां जमीन में तिरछी गाड़ दी। उन लंबी खजूरियों के साथ रस्सी की एक चरखी लगाई, उसी के साथ एक पंखुड़ा बांध दिया कि आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को खींचते जाएंगे। चरखी चलती जाएगी, पंखुड़े में इब्राहिम को बैठा दिया जाएगा। जब इब्राहिम ऊपर पहुंचेगा तो नीचे से रस्सी काट देंगे। उनका ये गुमान था कि इब्राहिम उसमें जल जाएंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पंखुड़े में बैठा दिया तो कबीले के कुछ दरबारी आए और कहने लगे कि इब्राहिम, अब भी वक्त है, तू मान ले। उस कबीले के सरदारों से हजरत इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, हम तुम्हें इस मुसीबत से बचा लेंगे, वो बोले। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकी बात की कोई परवाह न की और मुस्कुराने लगे। लोगों ने रस्सियां खींचना शुरू किया, लेकिन पंगोड़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा। इन्होंने समझा शायद इब्राहिम वजनी बहुत हैं, इसलिए रस्सियां नहीं खींच रही। और ज्यादा आदमी आए ताकि ज्यादा जोर लगाएं। उन रस्सी खींचने वालों में इब्राहिम के चचा आजिर भी थे। इब्राहिम ने अपने चचा आजिर को देखा और निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, वाह ऐ मेरे रब, तेरा नाम लेना कितना मुश्किल हो गया है। जहाँ एक और बाप यानी रस्सी खींच रहा हो, क्या महसूस होगा उस बेटे पर। चचा रस्सी खींच रहा है आग में डालने के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तेरा नाम लेना कितना मुश्किल हो गया है। दुनिया के चचा भतीजों से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा चचा मुझे आग में डालने के लिए रस्सी हाथ से खींच रहा है। लेकिन चरखी है जैसे जान हो रही है। सब ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन जमीन ने उनको जकड़ लिया। लोगों ने सोचा कि शायद चरखी में कोई खराबी है। रस्सियां खोलकर बांधी, चरखी को फिर से सेट किया, लेकिन बेशुमार आदमियों के खींचने के बाद भी पंखुड़ा जमीन से नहीं हिला। शैतान ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा ये तो सारा खेल खराब हो जाएगा। शैतान ये अच्छी तरह जानता था कि नबी को जमीन पर कोई नुकसान न होगा। ये और बात है कि रब उसे आजमाइश में डालना चाहे तो नबी से इम्तिहान ले ले। अब शैतान एक बुजुर्ग की सूरत में आया और लोगों से कहा, ये तो जादूगर है, इसने जादू कर रखा है, आओ तुम्हें इस जादू को तोड़ना बताऊं। उसने कहा कि 40 मर्द और औरतें खुलेआम जिना करें, इसका जादू टूट जाएगा। तब इन लोगों में से 40 मर्द और 40 औरतों ने खुलेआम हजारों की भीड़ के सामने जिना किया, जिसे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। हदीस में आया है, जहां ऐसा नंगा खेल हो वहां जमीन की रग जल जाती है। वहां पर जब ये सब हुआ तो जमीन ने हजरत इब्राहिम को पगोड़ा से छोड़ दिया और जमीन हिफाजत न कर पाई। अब उन लोगों ने रस्सियां खींचना शुरू किया। अब पंखुड़ा जमीन से आसमान की तरफ उड़ने लगा। पंखुड़ा आखिरी किनारे तक पहुंच गया। अब नीचे आखिरी किनारे तक पहुंच गया। अब नीचे आग थी और बड़ी तपिश। इतने में आसमान का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर से ये सुलूक बर्दाश्त न कर सके, फौरन हाजिर खिदमत हुए। कहा कि अल्लाह के खलील, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ जिब्राइल, अगर हुक्म हो तो मैं अपने नूरानी परों से इस आग को इन लोगों के घरों में फेंक दूं। कहा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, जिब्राइल मेरा नाम है, अगर आप कहें तो मैं इस आग को इन लोगों के घरों में फेंक दूं। इब्राहिम ने कहा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आग नजदीक है। तो इब्राहिम ने कहा, मेरा रब नजदीक है। जब जिब्राइल ने कहा आग नजदीक है तो इब्राहिम ने कहा, रब मेरा नजदीक है। यहाँ देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी का खौफ नहीं, फरिश्ते तक से मदद की दरख्वास्त नहीं और बेधड़क अल्लाह की जात पर भरोसा है। ये ईमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। अगर आज कोई किसी को भूसा दिखाए और कहे कि रब करीब है,
یا گھوسا تو اس کے ڈر سے وہ کہے گا کہ گھوسا قریب ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہیں نہ ہی جبرائیل علیہ السلام پر بھروسہ ہے، صرف رب پر یقین ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، پھر بھی جبریل کی پیشکش ٹھکرا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ کا کوئی خدا کے لیے پیغام ہو تو بتائیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے اور آگ کے قریب آ رہے تھے۔ آسمانی مخلوق یہ دیکھ کر بے چین تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب جبریل تیزی سے آسمان کی اور گئے اور وہاں فرشتوں نے پوچھا جبرائیل کیا کرائے؟ وہ بولے کچھ نہیں۔ فرشتوں نے پھر کہا جاؤ اور ابراہیم کی مدد کرو۔ اب ہاتھ باندھ کر جبرائیل نے ابراہیم سے کہا کہ حضرت آسمانی مخلوق تڑپ رہی ہے، جو حکم ہو مجھے بتائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے قریب ہے، تمہاری ضرورت نہیں، وہ سب جانتا ہے، وہ میرا رب جلیل کی آگ میں پڑتا ہے۔ حضرت خلیل ادھر رسیاں کاٹ دی گئی اور ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ میرا رب خبیر ہے، میرا رب بصیر ہے، وہ ابراہیم کی خبر کیسے نہ رکھتا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام گرے، ادھر رب نے آگ کو حکم دیا یا نارو کوری بردو سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر کیا تھا، اس آگ میں جتنی بڑی بڑی لکڑیاں تھیں سب درخت بننے لگی، جو آگ تھی گلدستہ بن گئی۔ لوگ سوچ رہے تھے ابراہیم جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، تو رب نے اس اندھی دنیا کو دکھا دیا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آئے تو پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بسلامت نکال لیا، اور دنیا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر یہ ہوا کیا۔ لیکن نمرود کے سفیر بولنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے آگ نے اسے نہیں جلایا ہوگا۔ نمرود سے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، اس رب کے لیے ایک بتا، ایک کہے، اس کے سوا کسی کو معبود مت بنا، اس کا کسی کو شریک نہ بنا۔ مگر نمرود تھا کہ سدھرنے والا نہیں تھا، اسے جہنم میں جانا ہی تھا۔ ایک دن نمرود نے گجب میں کہا کہ میں تیرے خدا سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور بد دعا کر دی، اور دعا میں اللہ سے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو کہا کہ یا اللہ یہ تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو اسے نیست نابود کر دے۔ ڈیٹ رکھ دی گئی، فلاں دن جنگیں ہوں گی، نکارے بجنے لگے، فوجیں اکٹھی ہونے لگیں، پوری دنیا سے فوجیں نمرود نے اکٹھی کرائی، لاکھوں فوجیوں کا مجمع تھا۔ جس دن لڑائی کا وقت آیا تو نمرود ہنسنے لگا، بولا کہ اے ابراہیم بتاؤ تیرے خدا کی فوج کہاں ہے، کہاں، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے خدا کی فوج وہ ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے مچھروں کا جھنڈ آ رہا تھا اور ان مچھروں نے نمرود کی پوری فوج کو کھا لیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی ثابت نہ رہیں، ان ہڈیوں کو بھی وہ مچھر کھا گئے۔ ایک مچھر ان میں سے جو لنگڑا بھی تھا، آنکھ کا تانا بھی تھا، اور وہ نمرود کی جان پر جا کر بیٹھا۔ جب نمرود اس جنگ کو ہار گیا، سب کچھ ختم ہو چکا، تو افسوس کرنے لگا کہ ایک ایسا ہی کیڑا تھا جو میری پوری فوج کو کھا گیا۔ اس نے جیسے ہی مچھر کو مارنے کے لیے ہاتھ اپنی جان پر چلایا، مچھر اس کی ناک کے سہارے دماغ میں چلا گیا، اور اس کے دماغ میں جا کر جو اس نے تکلیف پیدا کی ہے، اس شدت سے وہ پریشان تھا کہ بے چین ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ وزیروں نے اس کے جوتا سر پر مارنا شروع کیا۔ جب تک اس ملعون کے جوتے پڑتے تب تک نمرود کا جو مچھر تھا وہ شانت رہتا، اور مچھر شانت ہو جاتا، اور نمرود یہ سمجھتا کہ شاید مجھے چین مل رہا ہے، میرے علاج کی یہی دوا ہے کہ میرے سر پر جوتا مارا جائے۔ اس طرح سے ایک نہیں 2-3 دن گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لاسٹ بار اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، اب بھی بچ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں،
جیسے ہی نہیں کہا، مچھر نے جو چھال مارا اس کا بھیجا پھٹ گیا اور نمرود اس دنیا سے فنا ہو گیا، جہنم کی طرف چلا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرف نام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کا ڈنکا بجا دیا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا۔ جدھر دیکھو ادھر ابراہیم علیہ السلام کے چرچے آنے لگے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، اس سے آگے آپ تیسری قسط میں سنیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو، یہ بیان ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ضرور ہی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دلوں کو تازہ کریں اس بیان کو سن کر۔ اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے اندر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یقیناً معاف کر دے گا۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔